السلام علیکم عزیز دوستو۔ دنیا بڑی کمال کی جگہ ہے۔ یہاں پر طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے بے شمار لوگ بستے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ آیا ہے کہ عمومی طور پر جتنے انسان ہیں اتنی ہی قسم کے مزاج بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر نیا پیدا ہونے والا انسان تقریباً اپنے مزاج کی ایک نئی اکائی ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اربوں خربوں انسان پیدا ہوئے، ان میں سے موجود بھی ہیں اور چلے بھی گئے۔ جو چلے گئے ان میں بے شمار شخصیات ایسی ہیں جن کے حصے میں انتہائی کمال کے کارہائے نمایاں آئے ہیں۔ ان شخصیات کی زندگی ہر قسم کے مذہبی اور غیر مذہبی تعصبات سے بالاتر کارہائے نمایاں سے بھری پڑی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کیے بغیر انسانوں اور اپنے ملک و ملت کی خدمت کی۔ آج ایسی ہی ایک شخصیت کا تذکرہ پیش خدمت ہے جنہوں نے شہر لاہور میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے اور خلق خدا کو بے پایاں فائدہ اور فیض پہنچاتے رہیں گے۔ ہم مسلم اور غیر مسلم کے زاویہ سے قطع نظر جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام سر گنگا رام ہے، جن کے نام پر لاہور کا مشہور ترین ہسپتال بھی ہے۔ سر گنگا رام 13 اپریل 1851 عیسوی کو پاکستان کے ضلع ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ وہ مذہباً ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی سمادھی بھی لاہور میں دریائے راوی کے قریب ہے۔ انہوں نے 10 جولائی 1927 عیسوی کو لندن میں وفات پائی۔ ان کی وصیت تھی کہ ان کی آدھی راکھ ان کی سمادھی میں دفن کی جائے اور آدھی راکھ دریائے گنگا میں بہا دی جائے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس عظیم شخصیت کے کارہائے نمایاں کی ایک طویل فہرست ہے۔ سر گنگا رام ایک بہت ہی ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ اپنے مذہبی نقطہ نظر سے ایک نہایت ہی عاجزانہ مزاج کے مالک تھے۔ ان کے لیے مذہب سے زیادہ انسان کی اہمیت تھی۔ اپنی اسی خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بے شمار انسانی خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے لاہور کی ترقی میں ایک بہترین اور نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک انجینئر کی حیثیت سے لاہور میں بطور ایکسین آف دا سٹی تعینات تھے۔ انہوں نے خوبصورت، سودمند اور فائدہ مند عمارتوں سے لاہور کو مزین کر دیا۔ انہوں نے لاہور کے ارد گرد فصیل کے ساتھ ساتھ نکاسی آب کا سسٹم تعمیر کروایا۔ یہ سسٹم تقریباً 70 سال تک بخیر و خوبی چلتا رہا۔ اب ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے ناکارگی کی طرف چلا گیا ہے۔ واسا کے تعلیم یافتہ انجینئرز کی ملی بھگت سے ہمارے لاپرواہ عوام نے اس نالے کے اوپر ناجائز تجاوزات قائم کر کے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بارش کے دنوں میں پورے شہر کے چاروں جانب پانی کا سیلاب امڑ آتا ہے اور کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ اس کے علاوہ سر گنگا رام نے لاہور کو لاہور ہائی کورٹ بلڈنگ، میو اسکول آف آرٹس، اب جسے نیشنل کالج آف آرٹس کا نام دیا گیا ہے، جی پی او لاہور، ایچیسن کالج، عجائب گھر، گورنمنٹ کالج، لاہور یونیورسٹی کا کیمسٹری ڈپارٹمنٹ، میو ہسپتال کا البرٹ وکٹر ونگ وغیرہ جیسے ادارے تعمیر کر کے دیے۔ سر گنگا رام سرکاری ملازمت کرنے سے پہلے مہاراجہ پٹیالہ کے ہاں ملازمت کرتے رہے۔ وہاں سے اچانک ملازمت چھوڑ کر انہوں نے فلاحی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے وہ کاشتکاری بھی کرتے رہے اور کاشتکاری سے حاصل ہونے والی آمدنی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے 1847 عیسوی میں قائم ہونے والے تھامسن کالج آف سول انجینئرنگ روڑکی، اتراکھنڈ سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اس ادارے سے اور بھی کئی مشہور شخصیات نے تعلیم حاصل کی، جن میں مشہور ادب نگار انتظار حسین، امراؤ جان ادا کے مرزا ہادی رسوا، اسماعیل میرٹھی اور علامہ اقبال کے بڑے بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ سر گنگا رام نے 1921 عیسوی میں جڑاوالا کے نزدیک اپنے نام سے گنگا رام نامی گاؤں قائم کیا۔ انہوں نے موجودہ ساہیوال کے نزدیک تقریباً 50,000 ایکڑ قطع اراضی حاصل کر کے آباد کیا اور ایک قلیل مدت میں اسے ایک سرسبز علاقے میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے وہاں سے گزرنے والی نہر سے ایک نہر لے کر اس پر 1 میگا واٹ کا چھوٹا پن بجلی گھر قائم کیا۔
اور اس سے اپنی اور قریب کی زمینوں کو سیراب کیا۔ یہ پن بجلی گھر اپنی تھوڑی سی خرابی کے ساتھ اب تک کام کر رہا ہے۔ سر گنگا رام نے امرتسر اور پٹھان کوٹ کے مقامات کے درمیان بھی ایک پن بجلی گھر قائم کر کے وہاں کے ایک وسیع علاقے کو سیراب کیا۔ ان کی خدمات پورے پنجاب کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے برطانیہ سے بہت بڑی اور وزنی موٹر آبپاشی کے لیے منگوائی۔ کہتے ہیں کہ اس موٹر کو بچیانہ سے گنگا پور لانے کے لیے خصوصی طور پر ریلوے لائن بچھانی پڑی تھی۔ یہ موٹر ایک طویل عرصہ تک کام کرتی رہی تھی اور اسی موٹر کے ذریعے انہوں نے پٹھان کوٹ، فیصل آباد اور ساہیوال کے ایک وسیع علاقے کو سیراب کر کے ایک بہت بڑی رقم کما کے رفاہی اور فلاحی کاموں کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر کے تاریخ میں اپنے نام کو سنہری حروف سے لکھوا لیا۔ سر گنگا رام ہسپتال قائم کر کے انہوں نے رہتی دنیا تک اپنا نام جہاں بانوں میں لکھوا لیا۔ سر گنگا رام نے راوی روڈ لاہور پر گنگا رام گرلز ہائی اسکول، موجودہ نام لاہور کالج فار ویمن، قائم کیا۔ لیڈی میکلیگن ہائی اسکول، لیڈی مینیارڈ انڈسٹریل اسکول، ہندو بیواؤں کے لیے آشرم، ادارہ برائے معذوراں جیسے فلاحی، رفاہی اور خیراتی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے اپنی دولت کو جس عقل مندی کے ساتھ استعمال کیا، اس کی مثال ملنا انتہائی مشکل کام ہے۔ انہوں نے 1927 عیسوی میں پنجاب کے گورنر میلکم ہیلے کے نام سے ایشیا کا کامرس کی تعلیم کے لیے سب سے پہلا ادارہ ہیلے کالج قائم کیا۔ یہ غالباً ان کی زندگی کا آخری کارنامہ تھا، کیونکہ 10 جولائی 1927 عیسوی کو سر گنگا رام لندن کے ایک ہسپتال میں اس دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ بظاہر تو وہ ایک ہندو تھے، لیکن شاید وہ ہندو نہیں بلکہ حقیقتاً وہ ایک انسان تھے۔ جو کارنامے سر گنگا رام نے تنہا اپنے ذاتی بل بوتے پر لاہور یا پاکستان کے عوام الناس کے لیے سر انجام دیے، وہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کوئی بھی حکومت سر انجام نہیں دے سکی۔ ہمارا اس قوم پر یہی بڑا احسان ہوگا کہ اگر ہم سر گنگا رام کے قائم کردہ اداروں کو صحیح معنوں میں چلاتے رہیں۔ اس حقیقی انسان کی مرمت طلب سمادھی راوی روڈ لاہور کی گلیوں میں واقع ہے۔ سر گنگا رام کے مجسمے قائم کرنا تو درکنار، ہمارا شعور ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی سمادھی کی مرمت ہی کروا دیں۔ نہ جانے ہم اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں۔ اس دوستو، یہ آرٹیکل یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔